ज़रिन, नाश्ता कर लो बच्चे। लाउंज में बैठे अखबार पढ़ते अफान साहब कमरे से निकलते सूटेड बूटेड ज़रिन को देखकर बोले, जो ऑफिस जाने के लिए तैयारियों में मगन था। नहीं बाबा, बस मैं ऑफिस में कर लूँगा, अभी मायर से मिल लूँ। मायर के कमरे की तरफ बढ़ते हुए इसने इनकार किया। अरे वाह, आज तो आप बहुत जल्दी उठ गए हैं। मायर को खिलाफे मामूल जागते देखकर ज़रिन खुशगवार हैरत से बोला, वो हम अपनी दोस्त का इंतज़ार कर रहे हैं ज़रिन। काले रंग की शर्ट और ग्रे रंग का ट्राउज़र पहने, हाथों में वीडियो गेम पकड़े, माथे पे सिल्की बालों को बेतरतीबी से बिखेरे मायर ज़रिन को देखकर बच्चों के से इश्तियाक से बोला, लेकिन अभी तो 10 बजे है मायर भी, इनके आने में काफ़ी देर है। ज़रिन ने कमरे में मौजूद नर्स को बाहर भेजते हुए कहा। ज़रिन की इत्तला पर मायर के चेहरे की जोत ही बुझ गई। ज़रिन, तुम कुछ करो ना, मेरी दोस्त को बुला दो, उसने वादा किया था वो जल्दी आएगी, मुझे उसके साथ खेलना है। तुम तो खेलते नहीं हो, रोज़ चले जाते हो। मायर ज़िद्दी लहजे में नम आंखों से बोला, रिलैक्स भी यार, वो आ जाएगी। ज़रिन तो अचानक पड़ने वाली इफ्तार पर हैरान था। एक ही दिन में इस लड़की ने मायर बी पर न जाने क्या जादू कर दिया। नहीं, तुम दोस्त को बुलाओ, मायर को मिलना है दोस्त से। मुझे नहीं पता, तुम बुलाओ। मायर की जिद शुरू हो चुकी थी, जिस पर ज़रिन की परेशानी बढ़ गई। ओके रिलैक्स, मैं अभी फ़ोन करता हूँ। ज़रिन ने तेज़ी से मोबाइल पर नंबर मिलाते हुए कहा और कुछ देर बात करने के बाद बंद कर दिया। क्या कहा दोस्त ने, वो आ रही है ना? मायर ने बेताबी से पूछा। जी, वो कुछ देर तक ही आती होगी। मैं अब ऑफिस जा रहा हूँ, अल्लाह हाफिज़। मायर के दस्ताने पहने हाथों पर बोसा देते हुए परेशान चेहरा लिए ज़रिन बाहर निकला। एक ही दिन में डॉक्टर दुरेशहवार से मायर भी बहुत अटैच हो गए हैं। अगर वो मुसलसल 10 दिन यहाँ आती रही तो फिर 10 दिन बाद किसी और डॉक्टर के आने पर जाने कैसा रद्द अमल करें। शायद डॉक्टर दुरेशहवार का यहाँ आना दुरुस्त नहीं। मुख्तलिफ सोचों में गुम ज़रिन जाने कब ऑफिस पहुँचा। ये मसला था भी बहुत अहम, इसलिए इसने डॉक्टर दुरेशहवार से इस मसले पर बात करने के बारे में सोचा। ये वज़ीर आला जहांगीर बख्त के आलीशान घर का मंजर था, जिसके इर्द गिर्द हर तरफ असलह से लेस बॉडीगार्ड मुस्तैदी से खड़े थे। इस आलीशान महल में बने जदीद टेक्नोलॉजी से लेस जिम में जहांगीर बख्त पूरी रफ्तार से ट्रेडमिल पर भाग रहा था। भागने की वजह से इसकी सफ़ेद बनियान पसीने से तर होकर इसके जिस्म से चिपक गई। सब्ज आंखें एक जुनून लिए एक नुक्ते पर ही मरकूज थीं। संजीदा चेहरे पर एक पुरस्रारियत सी कायम थी। यूं लग रहा था कि मानो एक यूनानी देवता किसी बहुत अहम सोच में मुब्तला है। इसके करीब ही मुलाजिम हाथ में पानी की बोतल और तौलिया लिए मुअद्दब सा खड़ा था। इतने में रमीज़ हाथ में मोबाइल थामे अंदर दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर, अंकल का फ़ोन है। रमीज़ की बात पर जहांगीर ने रफ्तार मध्यम करते मुलाजिम के हाथ से पानी की बोतल पकड़कर चेहरे पर गिरा ली। जी कहिए, क्या कहना है? जहांगीर बख्त, आदाब भूल बैठे हो। बाप से बात करने से पहले इंसान कोई सलाम दुआ लेता है, लेकिन तुम अजीब बंदे हो, मुंह उठाकर कह रहे हो जी कहिए, क्या बात है? मुकाबिल ने इसे साइको शख्स को झाड़ा। इंसान सलाम दुआ करता है, और आप जानते हैं मैं तो कब से इंसानों की कैटेगरी से निकल चुका हूँ, इसलिए अब तो दी पॉइंट बात करता हूँ। इंतहाई संजीदगी से कहते जहांगीर बख्त ने मुकाबिल को आग लगाई। ना जाने तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या खाकर पैदा किया था। मुकाबिल जलकर बोला, ये तो पैदा करने वाली को पता हो। सीधा जवाब, वो भी जहांगीर बख्त से, नामुमकिन। मैं भी किससे बहस कर रहा हूँ, छोड़ो। ये बताओ घर कब आओगे? काफ़ी दिन हो गए हैं तुम्हारी शक्ल देखे, अब तो बाप को अपना चेहरा दिखा जाओ। मुकाबिल ने गहरी सांस भरते हुए कहा। मलिक साहब, बाप नहीं हो तुम मेरे, और बनने की कोशिश भी मत करो। जहाँ तक बात है घर आने की, तो अभी भी अपने घर में ही हूँ। अभी कौन सा मैं सड़क किनारे बैठा हूँ
جو آپ کو میرے گھر آنے کی فکر پڑ گئی ہے؟ جم میں لگی دیوار ونڈو کے سامنے کھڑے ہوتے جہانگیر طنزیہ لہجے میں بولا، اپنے اندر کی کڑواہٹ کو ختم کرو جان، یہ نہ ہو کہ یہ کڑواہٹ تمہارے اپنوں کو بھی نگل جائے، اور اپنے جگر کے ٹکڑے کو بھی یاد کر لو جس کو کئی دنوں سے تم نے دیکھنا تک گوارا نہیں کیا۔ مقابل نے جہانگیر کو جھاڑتے ہوئے بولا، اگر کسی نے مجھ سے ملنا ہے تو ادھر آ جائے۔ خیر، آپ کی فون کال نے ٹائم بہت ضائع کر دیا ہے، اب اگر آپ نے کوئی ضروری بات نہیں کرنی تو میں فون بند کر رہا ہوں۔ جہانگیر کے چہرے کی سنجیدگی میں تھوڑا اضافہ ہوا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے تمہارے بہت خاص رشتے ہیں، تمہیں خود ہی اپنے پاس لانا ہے۔ یہی یاد دلانے کے لیے تمہیں فون کیا ہے، وہ آ چکی ہے، اور میرا خیال ہے وقت آ چکا ہے کہ تم اسے یہاں لے آؤ۔ مقابل نے کچھ یاد دلایا۔ جہانگیر بخت اپنے سے تعلق رکھنے والوں کی 24 گھنٹے کی خبر رکھتا ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ اس وقت کہاں ہے اور کیا کر رہی ہے، لیکن آپ یہ مت بھولیے کہ ان رشتوں کی حیثیت میرے نزدیک محض کاغذ کے چند ٹکڑوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جہانگیر کی سخت بات نے مقابل کے چہرے پر رنج کے بادل پھیلائے۔ ایک بار پھر یہ بات آج کان کھول کر سن لیں، جہانگیر بخت کی زندگی میں شادی اور بیوی ان جیسی خرافات کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ مجھے دنیا کے جس رشتے سے سب سے زیادہ نفرت ہے وہ رشتہ ازدواج ہی ہے، اور میرے نزدیک عورت ذات سب سے زیادہ ناقابل اعتبار ہے۔ اس لیے اب کبھی مجھے اس رشتے کی یاد دلانے کی تو فون مت کیجیے گا، ورنہ میں ہر لحاظ بھول جاؤں گا، اور طلاق دینے میں لمحہ بھر کی بھی دیر نہیں کروں گا۔ جہانگیر نے یہ کہتے ہی تلخی سے فون بند کر دیا۔ بظاہر تو پرفیکٹ چیز کوئی بھی نہیں ہوتی سوائے رب کی ذات کے، بس یہ دنیا میں ہم سب کے نظریات ہیں جن کے ذریعے ہم نے اپنے لوگوں کو پرفیکٹ یا امپرفیکٹ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص خوبصورتی میں لاجواب ہے اور اس کے پاس دولت بھی ہے تو سب دیکھنے والے یہی کہیں گے کہ کاش یہ پرفیکٹ بندی یا بندہ میرا ہوتا، یہ کتنا مکمل اور خوبصورت ہے، چاہے حقیقت میں وہ شخص ایک شرابی اور زناکار ہی کیوں نہ ہو۔ دوسری طرف اگر کوئی شخص خوبصورتی میں کمتر ہے مگر دولت میں اور اخلاق میں اعلیٰ ہے تو تب بھی بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو اسے امپرفیکٹ کہہ رہے ہوں گے، کیونکہ یہی تو دستور ہے دنیا۔ جو چیز آپ کے معیار پر پوری اترے وہ مکمل اور خوبصورت ہے اور چاہے جانے کے قابل ہے، باقی کچھ بھی نہیں۔ لیکن جانتی ہو اصل محبت کیا ہے؟ چمکتی آنکھوں والی لڑکی نے مقابل بیٹھی لڑکی سے سوال کیا۔ مقابل بیٹھی لڑکی جو مبہوت سی اسے سن رہی تھی کسی ٹرانس کی کیفیت میں سر ہلا گئی، انجام کی پرواہ کیے بغیر کسی امپرفیکٹ شخص کو اس کی خامیوں سمیت چاہنا، اس شخص کی خامیوں کو ایسے چاہنا جیسے وہ اس کی خوبیاں ہوں، اس کی نفرت کو ایسے سہنا جیسے وہ اس کی محبت ہو، رب سے اس کو پانے کی دعا کرنا، ہر لمحہ ہر گھڑی اس کی خوشیوں کا سوچنا، خود کو فنا کر کے اپنے محبوب کے رنگ میں رنگ جانا ہی محبت ہے۔ چمکتی آنکھوں والی یہ کہتے ہی کسی اور ہی دنیا میں کھو گئی۔ کیا آپ کو کبھی ایسے امپرفیکٹ شخص سے محبت ہوئی جو دنیا کے لیے امپرفیکٹ ہو؟ مقابل بیٹھی لڑکی کا سوال بہت بے ساختہ تھا۔ ہاں ہوئی ہے، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، لاتعداد بار، یا یوں کہہ لو میں جب اسے دیکھتی ہوں تو ہر دفعہ ایک نئے سرے سے محبت کرتی ہوں۔ وہ میری سانسوں میں ایک خوشبو کی طرح بسا ہے، میری رگوں میں خون کی جگہ اس کا عشق بہتا ہے۔ اس دیوانی کی باتوں پر پاس بیٹھی اس لڑکی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا خامی ہے اس میں؟ کرسی پر بیٹھی لڑکی کا تجسس لمحہ بہ لمحہ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ دنیا کی نظروں سے دیکھو تو اس میں لاتعداد خامیاں ملیں گی، لیکن میرے نزدیک وہ خامیاں نہیں ہیں۔ بعض دفعہ آنکھوں دیکھا سچ بھی سچ نہیں ہوتا۔ وہ لڑکی عجیب پہلوؤں جیسی باتیں کر رہی تھی۔
مجھے بھی آپ جیسی محبت ہو جائے، پاس بیٹھی لڑکی نے حسرت سے کہا۔ اس کی بات پر مقابل لڑکی کھلکھلائی۔ محبت کا نزول دعاؤں سے نہیں ہوتا پیاری لڑکی، ہاں یہ دعائیں پائی ضرور جاتی ہیں۔ جانتی ہو اس میں صبر شرط اول ہے، کیا تم صبر کر لو گی؟ اس چمکتی آنکھوں والی لڑکی نے مقابل لڑکی سے پوچھا۔ ہاں کر لوں گی، جواب فوراً آیا۔ کتنا؟ 1 دن، 10 دن، 2 ماہ، 1 سال، 3 سال، آخر کتنا؟ سوال پھر سے آیا۔ پتہ نہیں، وہ الجھ کر بولی۔ Thank you guys تم for watching 20 this سال صبر video. کر لو گی؟ Recently we are hitting عجیب سی 1000 مسکراہٹ سے پوچھا subscribers. گیا۔ Thank you a 20 lot سال؟ guys for your کیا love آپ نے and 20 سال support. انتظار کیا ہے؟ حیرت در حیرت تھی اس کرسی پر بیٹھی لڑکی کی آنکھوں میں۔ ہاں 20 سال کا صبر، اور شاید اب بھی کر ہی رہی ہوں۔ دعا کرنا مجھے میرے صبر کا پھل جلد مل جائے۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں عجیب سی جنونیت تھی، ایک عجیب سی دیوانگی تھی۔ مقابل بیٹھی لڑکی بس حیرت سے اسے تکتے جا رہی تھی۔ دوست آپ نے آج پھر اتنی دیر کیوں لگا دی آنے میں؟ درِ شہوار کے کمرے میں داخل ہوتے ہی ماہر ہاتھ میں پکڑی ویڈیو گیم پھینک کر اس کے پاس آتے ہوئے بے چینی سے بولا۔ ماہر ڈاکٹر صاحبہ ابھی آئی ہیں، آرام سے۔ عفان صاحب جو درِ شہوار کے ساتھ ہی اندر آئے تھے اسے دیکھ کر لپکے اور جواب دیا۔ لیکن بابا، ماہر نے اپنے دوست کو بہت مس کیا تھا، ماہر کو ان سے ملنا ہے۔ اپنے نچلے ہونٹ کو باہر نکالتے آنکھوں میں آنسو لیے ماہر بے چارگی سے بولا۔ عفان صاحب ماہر کے انداز پر مسکرائے۔ پیارے دوست، آپ کی دوست اس تاخیر کے لیے معافی چاہتی ہے، میں آئندہ سے خیال رکھوں گی کہ ٹائم پر آؤں۔ درِ شہوار اپنے ہاتھوں کو کانوں پر لگاتے ہوئے بولی۔ نہیں، میں آپ سے خفا ہوں اور اب بات بھی نہیں کروں گا اور نہ ہی دوائی کھاؤں گا۔ ہاتھوں کو سینے پر باندھتے ماہر نے چہرہ موڑا اور دوست سے ناراضگی کا یہ نیا انداز تھا۔ اچھا اگر ایسا ہے تو پھر میں یہ چاکلیٹ اس سسٹر کو دے دیتی ہوں۔ درِ شہوار ہنسی دباتے اپنے بیگ سے ڈیری ملک نکالتے ہوئے بولی۔ کون سی چاکلیٹ؟ ماہر جھٹ سے پلٹا۔